بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وقت گزر رہا ہے، کمی بیشی چلتی رہتی ہے. جب مرحلہ آئے گا آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ دعا کے لیے. فی الحال تو چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور جس نبی کی ہم امت ہیں، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے. میں چلی گیا تھا، بہت دور دراز چلی، مرچ کی طرح لمبا 4000 میل اس کا بارڈر ہے سمندر کے ساتھ ساتھ. عجیب و غریب قسم کا وہ ملک ہے. اسپینش مجھے بھی نہیں آتی تھی، ان کو انگریزی نہیں آتی تھی. نتیجہ کیا ہوا، 12-13 دن پھرتا رہا. لیکن اللہ کے رسول کا کرم یہ ہوا کہ کلمہ پڑھاتا رہا میں. اگر میں ان کو بتاتا کہ ہمارا نبی مدینے میں ہی ہے، یہاں نہیں ہے، مکے میں ہے، تو پھر شاید ہی کوئی کلمہ پڑھتا. نہیں، وہ میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، اور حشر میں بھی سب سے پہلے وہی ہوگا جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. اللہ اکبر.
یہ ربیع الاول شریف کے مہینے کا پیغام ہے. جو لوگ اس ڈگر سے ہٹ گئے ہیں نا، وہ لن ترانیوں میں اور موش گافیوں میں، اور اپنی مطلب ہے کہ جو ان کی حرزہ سرائی ہوتی ہے 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محقق کے دوران غزالی زمان پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. ان سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا رسول مجھ سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہے. جب بھی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں انگریزی میں ہم ترجمہ کراتے ہیں بچوں کو there is no God but Allah, محمد is the messenger of God. تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا مولوی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ پہلے عربوں نے انکار کیا کچھ لوگوں نے، اور پھر ہمارے پاکستانیوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اور اب بھی کمال کر رہے ہیں. لیکن نہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، یاد رکھنا محمد الرسول اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سینے کے ساتھ ہے. اس لیے ان کی نگاہ عنایت سے، اور آپ لوگ جو دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، میرے لیے بھی کرتے ہیں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پاک منہ سے دعا ہوتی ہے. اگر میں خود اپنے لیے دعا کروں نا تو مجھے شرم آتی ہے کہ یار میں نے تو کل یہ جھوٹ بولا تھا، کل یہ بے ایمانی کی تھی، کل یہ کیا تھا، تو وہ کیا تھا، تو مانگتے ہوئے شرم آ جاتی ہے. لیکن میرے سامنے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا، میں تو اچھی نیت سے کہ یار یہ بہت اچھا بچہ ہے. مجھے آج بچے نے کال کی، کہتے بابا جی آپ نا جلدی آ جایا کرو 2 منٹ نا، ہمیں ٹی وی لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے. بچہ کہہ رہا تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں دیکھا وہ بچہ کون ہے وہ. لیکن وہ جب دعا کرے گا تو یوں تو کہے گا بابا جی بڑے نیک آدمی ہیں، بابا جی بڑے فلان ہیں، بابا جی بڑے فلان ہیں. تو اس کی جو دعا نکلے گی نا وہ خالص ہوگی میرے لیے. اور جب میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو میری دعا بھی آپ کے لیے خالص ہوگی. اپنے لیے شرم آتی ہے ہمیں، چونکہ پھر اپنے دامن پہ نگاہ پڑتی ہے نا کہ ہم کیا ہیں. اس لیے دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں. کوئی مسلمان بھائی اگر آپ سے ریکویسٹ کرے، استدعا کرے، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیا کریں، چونکہ آپ کی زبان اس کے لیے پاک ہے، اور یہ پاک منہ سے دعا ہو گئی. اللہ اور اللہ رسول کا حکم پورا ہو گیا. تو قرآن مجید کی آج بھی سورہ زمر ہے، سپارہ 23 ہے، اور زمر کا نمبر ہے 39. سپارہ نمبر 23 ہے. 2 آیات ہیں صرف آج، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23، 22 اور 23، 22 اور 23. مضمون وہی ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے کہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وین ہے، اللہ نے اس کو سیر کرا دی ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے وہ. اب وہ دنیاوی آنکھوں کی بات کر لیں یا روحانی آنکھوں کی بات کر لیں، دیکھ آیا ہے بار وہ. اب وہ عینی شاہد ہے. اس کو دکھایا گیا کہ جہنم میں بندے کیسے جلتے ہیں، کیسے سڑتے ہیں. تو سرکار دو عالم ایک کیفیت میں آ جاتے تھے، دعا کرتے تھے یا اللہ پاک یہ کیوں نہیں میری بات سمجھتے. یہ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بڑی خوبصورت اور پیاری باتیں ہیں، اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ہیں. تو ارشاد ربانی ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، وہ شخص جس کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا ہے اس کا. اچھا پھر کیا ہوا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ روشنی، وہ نور اللہ کی طرف سے اس کے دل میں داخل ہو گیا. نور، یہ ساری آیات سمجھنے والی ہوتی ہیں. ہم کتنے بھولے لوگ ہیں
کہ حضرت عثمان غنی جن کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں تھیں ان کو تم ذوالنورین کہتے ہیں، بلا تفریق مسلک، ہر بندہ ذوالنورین کہتا ہے اس کو، یعنی 2 نوروں والا، ان کی بیویوں کی وجہ سے۔ اگلی بات میں نہیں کہتا، آپ سمجھ لیں۔ یہاں اللہ پھر فرما رہا ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور اپنا نور داخل کر دیا، روشنی کہہ لیں، نور کہہ لیں، کوئی نام دے دے، ہے نور۔ اور نور کے پیر نہیں ہوتے، نہ، نور کے پیر نہیں ہوتے، پیر ہمارے ہیں، نور تو نور ہے، نور کے پیر نہیں ہوتے۔ تو ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نور کے بھی پیر ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں لفظوں پہ، ادھر سے ادھر سے ادھر سے لن ترانیاں مارتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری دی ہوئی روشنی، میرے دیے ہوئے نور پہ چل رہا ہے، سینہ اس کا کھل چکا ہے، اللہ نے اپنی طرف سے اس پہ مہربانی فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے، محدث وقت تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ اگر میری موجودگی نہ ہو تو پھر یہ ہے نا تمہارے استاد عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی، حضرت علی، یہ لوگ جتنے بھی تھے ان کا مقام اساتذہ کا تھا، تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ اس سے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئے تھے، آپ کا مطلب ہے کہ ساری زندگی کوفہ ہی گزری پھر، اور جس مسجد میں آپ خطبہ دیا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں خطبہ دیا ہے، چونکہ آپ تابعی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اور مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی، ایک بزرگ بات کر رہا تھا، کسی جلسے میں بات کر رہا تھا، چھوٹا تھا، بچہ تھا میں، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہتے ہیں کہ یہ جو مدینہ علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے، تو بات تو ٹھیک ہو گئی کہ دروازہ تو کوفے میں تھا، تو کوفے کے دروازے سے نکل کے جاؤ گے تو مدینے پہنچو گے نا، تو ان کے بعد پھر حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، تو جاؤ نا اس دروازے سے، کیوں نہیں ادھر ادھر دیکھتے ہو تم لوگ؟ نبی کی بات کو غور سے سنو۔ نہیں، یہ ذرا محبت بات بتا رہا ہوں، ضروری کہ آپ میری بات مانا بھی کریں، نہ 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 نہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو منوانے کی میں اسے بتا رہا ہوں، دل میں بات آیا کرے، رکھ لیا کرو، نہ ہو تو چھوڑ دیا کرو، کہنے میں کیا حرج ہے؟ میں اچھی بات ہی کہتا ہوں اپنی طرف سے، اب اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن میں منواتا نہیں ہوں، کوئی نہ مانے۔ تو وہ نور اندر چلا گیا، سینہ کھل گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے نا مومن کے دل میں، پھر وہ اس کو چلاتا ہے، سینہ کھل گیا، نور آ گیا، ہر چیز روشن ہو گئی اس کے سامنے، کوئی برائی نہیں رہی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سینہ کیسے کشادہ ہوتا ہے؟ نور کے ساتھ داخل ہوتا ہے؟ صحابہ بھی پوچھتے تھے، چونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے، ویسے بھی وہ آسمان سے آتی تھی، وہی آتی تھی، اور بعض الفاظ ایسے تھے جو نہیں تھے، مطلب کہ مستعمل نہیں تھے اس زمانے میں، جس طرح نبی پاک ایک جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے، قبر شریف پر کھڑے ہو کر جب لوگ جانے لگے تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وَسَأَلُوا لَهُ تثبیت، اس کے لیے تثبیت مانگو۔ اب صحابہ کھڑے ہو گئے، یا صاحب تثبیت کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہی کا لفظ ہے، یہ عربوں میں مستعمل نہیں تھا تثبیت۔ سرکار نے فرمایا کہ اتنی دیر کھڑے رہو اور اپنے بھائی کے لیے کچھ پڑھو، حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ وہ فرشتے آ جائیں اور مانوس ہو جائیں، پھر تم چلے جانا۔ تو اتنی دیر کھڑے ہونے کو جو تمہیں یاد ہے پڑھ دو، اس کو تو تثبیت کہتے ہیں۔ تو بعض لفظ ایسے ہوتے تھے جو سرکار سے پوچھ لیتے تھے، یا رسول اللہ، یہ نور کیسے داخل ہوگا؟ یہ سینہ کیسے کھل جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر،
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کی علامت کیا ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے کہ سینہ کھل گیا، نور اندر چلا گیا ہے، اس کی علامت کیا ہوگی؟ ہے نا خوبصورت سوال، یہ ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ دار الخلد کی طرف یعنی جنت کی طرف رجوع کر لے اور ہمتن گوش ہو جائے، یار سب کو آزما کے دیکھا ہے، روز ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا، فلاں اس کو چھوڑ گیا تو فلاں اس کو چھوڑ گیا تو وہ بے ایمان ہو گیا تو وہ منافق ہو گیا وغیرہ وغیرہ، سارا دن ہم یہی سنتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ سوچ لے کہ نہیں میری زندگی اگلی ہے جہاں مجھے مستقل رہنا ہے، اور اس کا رجوع اس کی طرف ہو جائے، کس کی طرف؟ دار الخلد کی طرف رجوع ہو جائے اس کا، یعنی اپنا ٹرن لے لے۔ اور دار الغرور، سرکار نے فرمایا دار الغرور یعنی دنیا، یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب دار الغرور سے دوری شروع کر دیتا ہے، دار الغرور سے دوری شروع کر دیتا ہے اور دار الخلد کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو یہ ٹرن تو سرکار نے فرمایا صاف نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے پہچاننے میں کہ بندے کا رخ کدھر ہے، بندہ کیا چاہتا ہے، اس کے ترجیحات کیا ہیں، اس کے مشاغل کیا ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، جو قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے اس کے مشاغل کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ وہ بندہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، عذاب ہے ان دلوں کے لیے جو یعنی کہ قسوہ لفظ استعمال ہوا ہے، پیچھے بھی پہلے سپارے میں بھی ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی اتنا سخت ہوتا ہے پتھر سے بھی جو سخت ہو جائے، او اشد من القسوہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، او بھائی پتھر جب پھٹتا ہے تو پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اب جو پہاڑ کی چوٹیوں پر بارش دھوپ جب وہ کڑاکا پڑتا ہے اوپر سے، پتھر نیچے گرتے ہیں تو کوئی زمرد بن جاتا ہے، کوئی یاقوت بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اللہ کی خشیت سے نیچے گرتے ہیں وہ ہماری انگوٹھیوں کی زینت بن جاتے ہیں، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے انسان تو اس پتھر سے بھی کیا گزرا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب میں نے یہ امانت پیش کی تھی پہاڑوں کو تو وہ لرز گئے تھے اور تم نے بھا کے اٹھا لی تھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بھاگ کے تم نے اٹھا لیا تھا، اس لیے تو میں نے تمہیں یہ مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر پھٹے تو پانی دیتا ہے اور تیرا دل پھٹے تو کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے۔ وہ دل جو اتنے سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے عذاب ہے، سخت دل کے لیے۔ اچھا وہ دنیا کے لیے ٹھیک دل ہوتے ہیں، ہاں بے ایمانی کرنی ایک نمبر، شرارت کرنی ہو ایک نمبر، بیک بائٹنگ کرنی ہو ایک نمبر، رشتہ داریاں برباد کرنی ہو ایک نمبر، لیکن دین کی بات سننی ہو تو پھر اس کی طب یہ دیکھنے والی ہوتی ہے، کہتا یار ایک تو یہ مولوی جان نہیں چھوڑتے، پتہ نہیں کیا ہمیں ڈرا ڈرا کے مارتے ہیں۔ او بھائی ہم نہیں ڈراتے، یہ رب کا قرآن ہو پڑھا جا رہا ہے، اس کو سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر اچھا ہی لگتا ہے، یا ذکر سے بڑا قرآن بھی ہے، ذکر سے بڑا ذکر بھی ہے، اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
تو فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ حالانکہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب میرے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر، تو پھر وہ جو ماننے والے ہیں، جن کا سینہ کھول دیا ہے میں نے، نور داخل کر دیا ہے میں نے، وہ گنگے بہروں کی طرح نہیں قرآن سنتے، نہ 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 نہ، پھر سنتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آگے اگلیت میں آ رہا ہے کہ ان کے جو سخت دل لوگ ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دل وہی جس کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، 3-4 اور صحابہ کرام تھے، نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کتنے دن ہو گئے نے آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، جب بھی آتے ہیں قرآن سنا دیتے ہیں، جب بھی آتے ہیں قرآن سنا دیتے ہیں، یا رسول اللہ کبھی کوئی اور بات بھی ہمیں بتا دیا کریں۔ یہ وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ کمال کا زمانہ تھا یار، اللہ کریم نے یہ آیت اتار دی، اللہ کریم نے یہ آیت اتار دی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک کتاب ہے، ملتی جلتی آیات ہیں، دہرائی جاتی ہیں بار بار، ہر چیز مثانی، مطلب کہ ظلم کی بات ہوئی، مظلوم کی بات ہوگی، نور کی بات ہوئی تو ظلمت کی بات ہوگی، دریا کی بات ہوئی تو جنگل کی بات ہوگی، مثانی دو چیزیں اللہ کریم نے بار بار ویسی ہی آیات ہیں، ایک آدھ لفظ کے ساتھ، اسی تو حفاظ کرام کو متشابہ پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے بھی اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی تھی جوانی میں، تو میں ایک جگہ قرآن کریم سنا رہا تھا، بڑی جگہ تھی، بڑا پرانا زمانہ، 1974 کا زمانہ تھا، تو ایک صاحب بیچ میں وہ بار بار کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ جب وہ 10 تراویحیں گزر گئی نا، میں تنگ آ گیا۔ کبھی کہتا استاد جی اونچی پڑھو، استاد جی نیچی پڑھو، استاد جی یہ نور جہاں والی طرز لگا دی آپ نے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا، تو میں نے کیا کیا، 10 پڑھا کے میں واپس آ گیا، واپس مسلح پہ۔ میں کہا چلو بھائی جان تسی تراویح پڑھا دے ہوں، وہ کہا میں نہیں ہوں۔ تو میں کہا اگر تمہیں قرآن نہیں آتا تو پھر خاموش کھڑے ہو جاؤ، جو پڑھ رہا ہے اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ عادت ہے لوگوں کی، خود تو وہ جانتے نہیں، خود تو وہ پڑھتے نہیں، وہ جی تونوں متشابہ بڑے پہنے حافظ جی تھے۔ او بھائی یہ سمندر ہے، شکر کرو اس اللہ کا جس نے اس بندے کے سینے میں قرآن اتار دیا ہے۔ وہ متشابہ 2 لگیں گے، 4 لگیں گے، لیکن منزل پوری کرے گا وہ۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمیں وہ اللہ کا قرآن سینے میں رکھ کر کے سنا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ شرارتیں چھوڑ دو، حفاظ کو تنگ نہ کیا کرو، کبھی بد دعا لگے نا کہ حافظ کی، حشر ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں، اس میں ایک ہی آیت ہے، صرف ایک آدھ لفظ کے ساتھ دوسری بالکل سیم آیت ہوگی، بار بار وہی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، پڑھا رہا ہوں، پھر دل چاہتا ہے کہ پڑھوں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم کو پسینہ آ جاتا تھا جب قرآن اترتا تھا۔ بھائی سیدھی سادھی بات ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر یہ پہاڑ میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو وہ تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا قلب مصطفیٰ تھا،
کہ وہ اتنی بڑی عظیم نعمت اس قلب پہ اتر رہی تھی، پسینہ آتا تھا، صرف جھرجھری آ جاتی تھی سرکار کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے بس. تقشعر منہ جلود، اور وہی جو ان کے ماننے والے ہیں صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی. ایک صاحب پوچھا، ایک صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہمیں تو وہ فرشتے نظر نہیں آتے. آپ نے کہا کہ وہ لیلۃ القدر میں اور شب برات میں اور نیک راتوں میں، جمعرات میں یہ فرشتے آتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے بغل گیر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی تو ہمیں ہونا چاہیے. بے شک ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن کوئی نشانی تو نہیں کو ہونی چاہیے نا. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، کبھی جب تم نماز پڑھتے پڑھتے قرآن سنتے سنتے تمہیں جھرجھری آئی ہو اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں؟ ہاں یا رسول اللہ تو کئی مرتبہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہی وقت ہے جب اللہ کا فرشتہ تم سے بغل گیر ہوتا ہے، چونکہ وہ بارد ہے، برودت ہے اس کے اندر، اور جب وہ تمہیں بغل گیر ہوتا ہے تو وہ سردی تمہیں لگتی ہے، تمہارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا یہ صحابہ کرام کی بھی عادت تھی. صحابہ اکثر قرآن سنتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو اللہ بھی تو یہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کی حالت یہ کہ قرآن اتنے دھیان سے سنتے ہیں، قرآن دھیان سے سنتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر وجود ایک دم نرم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. پسینہ آیا نا، وجود نرم ہو گیا. ہر چیز اللہ بیان کر رہا ہے. اور پھر وہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، جی مشیت میں لکھا ہوا ہے جس کے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا کوئی اور بھی ہے ہی نہیں. لیکن اچھا اب یہ اس میں ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیار سے سننا، معذرت کے ساتھ فتوی نہیں لگانا، ہاں جی، بس مجھے برا بھلا کہہ لینا. یہ جو وجود کا کھڑا ہو جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، آنسو آ جانا، تھوڑا سا جھٹکا لگنا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو ہڑباؤں مچاتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں، کوئی کرنٹ والا پیر ہے، کوئی کرنٹ والا بابا ہے. تو ایک میں نے کسی نے مجھے بھیجا ہے، کلپ بھیجا، میں حیران ہو گیا. وہ ایک صاحب منجمے سے اٹھے ہیں، اسٹیج پہ چڑھے، اس نے وہ کلا بازی کھائی ہے اور پیر صاحب کے پیر چوم کے واپس آ گیا ہے، کلا بازیاں کھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین کو بدنام کرنے والی چیزیں ہیں، ہے ہی نہیں. صحابہ کرام، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا، ایک عراقی گر پڑا، عراقی گر پڑا. آپ نے پوچھا بھائی اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی یہ جب بھی قرآن سنتا ہے نا تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا بے ہوش ہو جاتا ہے؟ کہا کہ ہم نے تو نبی سے قرآن سیکھا ہے، نبی سے قرآن سیکھا ہے. ہمارے بال ضرور کھڑے ہوتے تھے، پسینہ ضرور آتا تھا، آنسو ضرور آتے تھے، لیکن یہ کلا بازیاں تو نہیں کھاتے تھے جیسے یہ کھا رہا ہے. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ سن کے حیران ہوں گے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اندر شیطان گھس کر انہیں گراتا ہے. رسول اللہ کے کسی صحابی نے ایسا کام نہیں کیا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں. او بھائی یہ کون سی پیری ہے جو نبی کے، دیکھو نا، سرکار دو عالم پر پورا قرآن اترا قائم، اور جو اللہ والے ولی جسے ہم کہتے ہیں نا، ولی اللہ، حضرت صاحب ان کے اندر ضبط ہوتا ہے. اور یہ ضبط پہلا کرینہ ہے صوفی کا
کہ جس کے اندر ضبط نہیں اسے حق نہیں کہ وہ بیعت کر سکے. اچھا پھر قرآن سن کے نہیں ناچتے یہ نا 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 نعوذ باللہ. میں نے بڑا دیکھا بھی کسی کو قرآن پہ وجد آیا ہو نا. کب آئے گا؟ جب وہ پڑھتے ہیں لوگ وہ جو فلمی طرزوں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پیر خانہ منقبت. جب وہ فلمی طرزوں پہ منقبت پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کی کلا بازیاں دیکھو ان لوگوں کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مائی صاحبہ یہ ٹھیک ہے یہ گر جانا، بے ہوش ہو جانا، لاتیں مارنا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جواب کیا دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگتی ہوں. اچھا یہ نقل مارتے بیسیکلی اصل کی. اصل جو ہے نا وہ اصل ہے، اصل بدعتی نہیں ہوتا. اور یہ سارے بدعتی ہیں، یہ جتنے چھلانگے لگاتے ہیں نا یہ سب. آج بھی میں لکھ رہا تھا، وہ میں فیس بک پہ لکھا ہے میں نے کہ وہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ لمبا ٹوپا ان کا لال رنگ کا ہوتا ہے، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، زنانہ لباس ہوتا ہے اس کا، اور پتہ نہیں وہ کیا بولتا رہتا ہے. اس کے پیچھے لوگ اس کا وہ دامن تھام کے چل رہے ہیں. ایسے نامعقول لوگ ہیں. او بھائی سرکار کی سنت کو دیکھو کہ سرکار اتنا لمبا ٹوپا پہنتے تھے، ایسا رنگدار زنانہ لباس پہنتے تھے. سرکار نے تو سفید لباس پسند کیا ہے. امامہ سیاہ باندھا ہے، زیادہ تر سفید بھی باندھا ہے، لال باندھا سے ایک دن جس طرح آپ نے مکہ فتح کیا تھا. ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے نبی پاک کی. باقی میرے بھائی ہم تو بیویوں کے دوپٹے کے امامے بنا کے بجمے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے میک اپ کراتے ہیں جا کے اپنا سارا، اور میک اپ کرا کے ہم بیٹھ کے کیا دین کیا بیان کریں گے، ہم کیا میلاد بیان کریں گے. ہماری تو اپنی طبیعت سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ جو بے ہوش ہو کر گرنا اور جان بوجھ کر ہاتھ پیر مارنا، ناچنا ٹاپنا، یہ اعمال صوفیوں کے نہیں ہیں. میں 2 مرتبہ کونیا گیا ہوں، تبر مولوی ہوں، بابا جی کو سلام کرنے گیا تھا، بابا رومی کو. میں نے وہاں دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ دائرے میں گھومتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. دائرے میں گھومتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. وہ جب گھومتے ہیں تو ان کے جو کرتے ہوتے ہیں وہ عجیب سے ہوتے ہیں، وہ تو بن جاتے ہیں، ایسے گھیرے سے بن جاتے ہیں. لیکن وہ ناچتے نہیں ہیں، وہ ٹاپتے نہیں ہیں، وہ چھلانگے نہیں لگاتے جن کو تم مثال بناتے ہو کہ بابے رومی کے دربار. بابے رومی ایسا ہرگز نہیں ہے. 2 مرتبہ جا چکا ہوں میں وہاں پر. تو میرے بھائی بچو ان لوگوں سے، یہ بدعتیوں کے اعمال ہیں، اور کسی ایسے بدعتی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا جو ہماری دنیا میں برباد کر دے اور ہماری آخرت بھی برباد کر دے. سنت رسول دیکھو، اگر اس کی پگڑی سنت کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، داڑھی سنت کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، لباس سنت کے مطابق ہے تو من تشبہ بقوم فہو منہم. جس کسی نے جس کسی کا لباس پہنا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. زنانہ لباس پہنے گا تو وہ زنانیوں میں جائے گا نا، مردوں میں کیسے جائے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا اختلاف ہے. اللہ نے مرد پیدا کیا تھا، وہ زنانی بن رہا ہے، اس لیے تو اللہ نے منع کیا تھا اللہ کے رسول نے. تو بہرحال یہ باتیں ایسی دل کے اندر آتی ہیں کبھی کبھی، جب لوگ مجھے وہ بھیجتے ہیں کلپ چھوٹے چھوٹے بنا کے نا، یہ ایسے ایسے چھلانگے لگانے والوں کی، تو بڑے دل دکھتا ہے کہ یار نہ یہ قرآن میں ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، نہ حدیث مبارکہ میں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، سرکار کی سنت کو بدنام کرنے کے لیے، اور صوفیاء کے طریق کو بدنام کرنے کے لیے. نہ کیا کرو. صوفی بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. صوفی کا دل کہتے ہیں کہ اتنا ہائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی کے صدقے میں وہ پتہ نہیں کہاں تک ان کو منزل عطا کرتا ہے. لیکن کرتا کن کو ہے؟ جن کے اندر ضبط ہوتا ہے، جن کے اندر ضبط ہوتا ہے. اور جن کے اندر ضبط نہیں ہوتا وہ تو دنیا دار ہیں، چال باز ہیں. ابھی ایک یہاں پیر صاحب سے ملاقات ہوئی میری، ہاں جی پچھلے دنوں، تو جناب اس میں آنکھیں ایسے کر لی، پتہ نہیں میرے مطلب ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی شاید طاری ہو گئی ہے. تو پھر میں نے بھی جب غصے سے آنکھیں نکالی تو اس نے آنکھیں نیچی کر لیں. او بھائی یہ شعبدے بازی چھوڑ دو، دین کے راہ پہ چلو.
نبی کی راہ پہ چلو، سنت اپنا لو، یہی ہماری زندگی ہے، اور دین کو بدنام نہ کرو۔ 4 پیسوں کے لیے تم لوگ دین کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہو اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آج ہمارے یہاں میلاد النبی کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھائی برکت دے، مبارک کرے۔ انشاءاللہ کل ہمارا جو پروگرام ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا 12 ربیع الاول ہے کل شام کو، تو آپ کی تو صبح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ ہوگا کہ ہم تھوڑی تلاوت پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، نبی پاک کی نعت پڑھیں گے، تھوڑا سا بیان کر دوں گا، پھر دعا کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ کل کا پروگرام جو وہ آدھا گھنٹہ نہیں ہے، کل کا پروگرام 1 گھنٹہ ہے، جمعرات ہے کل انشاءاللہ شام کو ہمارے یہاں 9 بجے اور آپ کے صبح 6 بجے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی جہاں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی میلاد کی محفل ہو، اگر وقت ہو تو ضرور جاؤ۔ اگر کوئی عالم بیان کر رہا ہو تو بیٹھو، اگر کوئی جاہل لگا ہوا ہو تو پلیز اٹھ کے آ جانا، گناہ گار نہ ہونا۔ اللہ ہمارا ہمارا نصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔